الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافدین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے جھوٹ اور لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں. ان واقعات میں سے ہم فریق مخالف کی اپنی کتب سے اس کی کچھ حقیقت بیان کر رہے تھے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو فریق مخالف کی اپنی کتب کے بھی خلاف ہیں، لیکن فریق مخالف اس کے الٹ کرتا ہے، یعنی اپنی کتابوں سے بھی واقف نہیں ہے، اور اس مذہب کی جہالت پر بھی آدمی کو افسوس ہوتا ہے. اور ان پادریوں کی جو نرجسی مذہب اور شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے پادری ہیں، ان کی جہالت پر بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے، جبکہ ان کے اپنے مصادر سے بھی اس طرح کی کچھ باتیں ثابت نہیں ہیں جن کو وہ بہانہ بنا کر پیش کرتے ہیں. آج ہم آپ احباب کے سامنے اس بات کو فریق مخالف کی معتبر کتاب اور فریق مخالف کے معتبر مصنف ملا باقر مجلسی ملعون کی کتاب جلاء العیون سے اس واقعے کے بارے میں کچھ آگاہ کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کربلا کے میدان میں کتنے شہید ہوئے اور ان کے کیا کیا اسما تھے اور کیا کیا ان کے نام تھے. ان میں عمومی طور پر ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، جن میں سے ایک کا نام علی اکبر تھا اور ایک کا نام علی اصغر تھا. ان کے علاوہ بھی شہید ہوئے، لیکن علی اکبر اور علی اصغر شہید ہوئے. اور عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ فریق مخالف چھوٹی چھوٹی ایک تصویر بھی بناتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں پر ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور ایک تیر آتا ہے اور ان کو آ کر لگ جاتا ہے، اور اس طرح تصویریں بھی عمومی طور پر بنائی جاتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک جوان کی لاش کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے. اس طرح کی تصویریں بھی سامنے میڈیا پر گردش کرتی نظر آتی ہیں، اور منسوب کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک جو جوان ہیں وہ علی اکبر ہیں اور جو معصوم ہیں وہ علی اصغر ہیں. اب ہم فریق مخالف کی اپنی کتاب سے دیکھیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اصغر علی اکبر ایک شخصیت ہیں یا جدا جدا ہیں، دو شخص ہیں یا ایک ہی ہیں، اور یہ چھوٹے معصوم بچے والا جھوٹ بنایا گیا ہے. اب فریق مخالف کی اپنی کتاب سے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ملا باقر مجلسی اپنی تحقیق کے مطابق کیا لکھتا ہے، اور فریق مخالف کس طرح جھوٹ بنا کر کس طرح افسانہ پھیلاتا ہے اور کس طرح کی جھوٹی کہانیاں گڑھتا ہے. ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 اور صفحہ نمبر 246 پر نقل کرتا ہے، عنوان قائم کرتا ہے شہادت فرزندان امام حسین، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد کی شہادت. اس بارے میں باب قائم کرنے کے بعد آگے اپنی تحقیق کے مطابق نقل کرتا ہے کہ علی اکبر مشہور با علی اصغر ہیں، یعنی جو مشہور ہے کہ علی اکبر وہی علی اصغر ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی علی اصغر نہیں تھا. علی اصغر علی اکبر ایک ہی شخصیت کا نام ہے، اور باقی دوسرے بیٹے جو علی اکبر تھے، حقیقت میں جو علی اکبر تھے، یعنی جن کو علی اکبر مشہور کیا گیا ہے، وہ علی اصغر تھے. اور جو علی اکبر تھے وہ تو زندہ رہے، ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. ان کی عمر کربلا کے میدان میں 23 سال تھی، اور علی اکبر مشہور با علی اصغر، ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی. خود اس میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحیح روایت بھی ہے کہ ان کی عمر 18 سال تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ان کی عمر کے بارے میں 25 سال کا قول بھی ہے، جبکہ یہ روایت درست نہیں ہے، اور صحیح یہ ہے کہ ان کی عمر 18 سال تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ
امام زین العابدین ان کا نام بھی علی ہے، علی بن حسین، اور وہ ان کی عمر 23 سال تھی، وہ اصل میں علی اکبر ہیں، اور جن کو علی اکبر مشہور کیا گیا ہے وہ علی اصغر ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی علی اصغر نہیں۔ تو اس بات کو یہ خود بیان کرتا ہے کہ علی اکبر اور علی اصغر کی تحقیق کیا ہے، یہ ملا باقر مجلسی خود اس بات کو بیان کرتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جلاء العیون سے فریق مخالف کی اپنی کتاب سے اس بات کی تحقیق۔ اور امام زین العابدین کی عمر اس وقت 23 سال تھی، اور ان کا بیٹا بھی پیدا تھا امام باقر، اور اس کی عمر 3 سال تھی، جس کو 14 ستارے کا مصنف نجم الحسن قراروی اپنی کتاب 14 ستارے میں نقل کرتا ہے کہ ان کی عمر، اور وہ بھی میدان کربلا میں موجود تھے۔ یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے، جس کتاب کا نام جلاء العیون ہے، جلد نمبر 2 ہے، سوانح چہاردہ معصومین علیہم السلام، تالیف ملا محمد باقر مجلسی بن علامہ محمد تقی مجلسی، ترجمہ علامہ سید عبد الحسین مرحوم، ناشر عباس بک ایجنسی، رستم نگر درگاہ حضرت عباس، لکھنؤ، انڈیا۔ فون نمبر نیچے فون نمبر بھی موجود ہے کہ یہ ہم آپ کے سامنے اس کتاب کے صفحے سے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ کربلا کے بارے میں کس قدر جھوٹ بنایا جاتا ہے، اور فریق مخالف کس طرح سے تصویریں بنا کر پیش بھی کرتا ہے کہ یہ علی اکبر ہے اور یہ علی اصغر ہے، جبکہ فریق مخالف کا اپنا مصنف کیا بات نقل کرتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 246 ہے، اور صفحہ نمبر 246 کے آخر میں یہ عنوان قائم ہے، جہاں پر شہادت فرزندان امام حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کی شہادت۔ پس یہاں سے یہ بیان کرتا ہے کہ پس علی اصغر کے مشہور با علی اکبر ہیں، پس علی اصغر کے مشہور با علی اکبر ہیں، یعنی جو علی اکبر مشہور ہیں علی اصغر وہی ہیں۔ یعنی حقیقت حال یہ ہے کہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ علی اکبر وہ علی اصغر ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی علی اصغر نہیں ہے، پس علی اصغر کے مشہور با علی اکبر ہیں، یعنی لوگوں نے ان کو علی اکبر مشہور کیا، لیکن حقیقت میں وہ علی اصغر ہیں۔ اس سے آگے لکھتا ہے، پدر بزرگوار کے پاس آئے اور رخصت میدان طلب کی کہ مجھے رخصت دے دیں، میں میدان میں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے چلتا ہوں۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی، اور 25 سال بھی کہتے ہیں، مگر روایت اول زیادہ تر صحیح ہے، پہلی روایت زیادہ صحیح ہے کہ ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اور وہ علی اصغر مشہور با علی اکبر ہیں۔ اور یہ بات بالکل اس کی درست بھی ہے کہ اصل میں زیادہ عمر جن کی تھی وہ علی بن حسین امام زین العابدین ہیں، اور علی اکبر وہ تھے، اور علی اصغر یہ تھے، اور یہ شہید ہوئے، ان کے علاوہ اور کوئی اس طرح کی اولاد نہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ چھوٹا معصوم بچہ۔ معلوم ہوا کس قدر فریق مخالف نے جھوٹ بنا کر لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، اور ایک معصوم بچے کی تصویر بنا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تصویر بنا کر، تو کس قدر اس مذہب میں جھوٹی چیزیں داخل کی گئیں، اور فریق مخالف لوگوں کو دھوکہ دے کر کس طرح کی باتوں کو بیان کرتا ہے، دیکھیں۔ اور رخصت میدان طلب کی، اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی، اور 25 سال بھی کہتے ہیں، مگر روایت اول زیادہ تر صحیح ہے۔ حضرت علی اکبر حسن و جمال، یعنی یہ علی اکبر اصل میں علی اصغر ہی ہیں، حسن و جمال فضل و کمال میں نظیر پیغمبر تھے، اور صورت میں جناب رسول خدا سے بہت مشابہ تھے۔ جب اہل مدینہ مشتاق لقائے زیارت رسول خدا ہوتے تھے، حضرت علی اکبر کے پاس حاضر ہو کے ان کے جمال و کمال پر نظر کرتے تھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب وہ امام زادہ متوجہ میدان کارزار ہوا، امام اخیار زار زار روئے، اور آسمان کی جانب دیکھ کے فرمایا، خداوندہ تو گواہ رہنا کہ فرزند رسول اور شبیہ ترین مردم با حضرت ان اشقیاء کی جانب جاتا ہے۔ جب میں مشتاق لقائے پیغمبر خدا ہوتا تھا، اس اپنے پیغمبر کو دیکھتا تھا، خداوندہ برکتہائے زمین کو ان سے منع کر، اور ان کو پراگندہ کر دے، اور حاکموں کو ان سے راضی نہ رکھ، اس لیے کہ انہوں نے مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا اور شمشیر مجھ پر کھینچی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان کو دعا دے دی۔ تو اصل بات ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا
کہ فریق مخالف کس قدر دھوکہ دیتا ہے اور کس طرح کے واقعہ کربلا کے بارے میں عمومی طور پر جھوٹی روایات بیان کی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے جس کو ملا باقر مجلسی اپنی تحقیق کے مطابق بیان کرتا ہے کہ پس علی اصغر مشہور با علی اکبر ہیں، کہ علی اصغر جو مشہور ہیں وہ حقیقت میں علی اکبر جو مشہور ہیں وہ علی اصغر ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے جھوٹ فریب سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور ایسے جھوٹے مذہب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے چل کر بھی بیان کرتے رہیں گے واقعہ کربلا کے بارے میں۔ جو جھوٹ فریق مخالف بیان کرتا رہتا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی حقیقت حال بیان کریں گے اور اس سے آگاہ کریں گے۔ یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 247 پر یہ عنوان ہے، اور ملا باقر مجلسی اپنی تحقیق بیان کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹے مذہب سے اور جھوٹے مذہب کے پادری مداریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔